آپ لوگوں کی اکیڈمی نے ان کو چیلنج کیا تھا آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، ڈیبیٹ کریں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے میرے خیال سے جامعۃ الرشید نام ہے اس کا۔ اگر دم ہے تو ڈیبیٹ کرو نا۔ تو ہم یہاں پہ اپولوجیٹکس کا کام کرتے ہیں کہ لیٹس گو اینڈ کنفرنٹ ذاکر نائک، لیٹس سی وٹ ہی ہیز۔ ذاکر نائک سے بات کی مگر وہ ہی ریفیوز۔ میں پاگل ہوں آپ سے ڈیبیٹ کروں؟ پھر انہوں نے کچھ شرائط رکھ دی کہ بھائی اتنے 1000 لوگ لے آئیں، کم از کم 50,000 کا مجمع، 30,000 چلو 20,000۔ بیکاز گورنر ہاؤس کے اندر کراچی میں یا بادشاہی مسجد لاہور کے اندر جو ان کے سیشنز ہوئے ہیں 2000 3000 سے اوپر لوگ نہیں تھے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 20,000 بندہ مجھے سننے آ جائے؟ تو ریزنیبل ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے جان چھڑائی، ایک آیت کوٹ کی تھی اور وہ ان ریفرنس ٹو اے کوسچن۔ آپ ہی کے کراؤڈ کے اندر سے کتنے مسیحی بچوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی مگر آپ ان کو راضی نہیں کر سکے کہ تم مجھے استاد کہتے ہو اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ آرگیومنٹ نہیں کیا بلکہ وہ اپنی پٹری کے اوپر چلے گئے، کہیں اور چلے گئے۔ لوگ بولتے ہیں کہ یار ڈیبیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کون سی روح جیتی ہے۔ ہم ایک نان کرسچن سوسائٹی میں رہتے ہیں جو ہمارے ہی نبیوں کو یوز کرتے ہیں، ان کے بہت ساری جو ریفرنسز ہیں وہ ہماری کتاب مقدس کے ہیں۔ تو پھر ایک چیلنج بن جاتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ دو بڑے مذاہب ہیں، کرسچینٹی اور اسلام۔ کرسچینٹی نے دنیا پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے، اسی طرح اسلام نے بھی لوگوں کے دلوں کو شیپ کیا ہے۔ ان کے اندر جو ہے نا وہ شون بھائی جب تک بات نہیں ہوگی نا دوریاں پیدا ہوں گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مسلمانوں کو مسیحیت وہی سکھائی گئی ہے جو مدرسے میں کسی نے ان کو بتایا ہے۔ ہمیں جو ہے اسلام کا نہیں پتا۔ تہذیب کیا کہتی ہے؟ تہذیب یہ کہتی ہے کہ لڑنے سے بہتر ہے کہ بیٹھیں اور بات کریں۔ بہرحال ہمارا ان کو چیلنج، ان کو بھی ان کی ٹیم کو بھی آج بھی ہے۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دس پوڈ کاسٹ۔ میرا نام شان خان ہے اور آپ سب واقف ہیں کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر نئے گیسٹ کو لے کر آتے ہیں۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے ہم ریکارڈنگز نہیں کر رہے تھے، اس لیے کیونکہ کچھ ایونٹس تھے، کچھ ایسے کمٹمنٹس تھے، آؤٹ آف کنٹری ٹریول کرنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے نہیں کیا۔ پھر کرسمس تھا جو کہ بڑے جو ہے دھوم سے لوگوں نے منایا ہے، سیلیبریٹ کیا ہے۔ تو لیکن I'm glad کہ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ہمارے پیارے بھائی عامر خادم who is actually the founding member of Christian Debate Academy اور he is an apologist, he is a preacher, he's a pastor۔ اور میرے لیے بڑے جو ہے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج بھائی نے ہمیں ٹائم دیا ہے تاکہ ہم ڈسکشن کر سکیں کرنٹ افیئرس کے بارے میں، اسپیشلی about what's going on in the religion, in the minority community and around the world. So first of all, welcome Amir bhai to this podcast. کیسے ہیں آپ؟ Thank you Sean bhai, I'm very good, I'm glad to be here۔ عامر بھائی بہت دیر بعد میں نے جو ریکارڈنگ کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ ہم کر لیں آپس میں، لیکن ٹائم جو ہے نا جب میں اویلیبل ہوتا تھا آپ نہیں ہوتے تھے، تو جو ہے نا اس لیے بٹ I'm glad کہ آج ہم یہاں فائنلی کر رہے ہیں۔ فائنلی یس۔ سو عامر بھائی بتائیں پھر اپنے بارے میں کہ کیسے آپ اس جرنی میں آئے، اسپیشلی the thing that جس کے لیے میں کیوریس ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپولوجیٹکس ہی کیوں آپ نے چوز کیا کہ میں نے اپولوجسٹ بننا ہے؟ دیکھیے شون بھائی، تھینک یو سو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو یو نو می ویری ویل، ہمارا تعلق بھی رہا ہے، تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ میں ڈائریکٹ اپولوجسٹ تو نہیں بنا۔ آئی واز اے ویڈیو پروڈیوسر بیک دین، تو اسٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آئی واز ڈوئنگ آل سارٹس آف ٹی وی کمرشلز، شارٹ فلم، گیتوں کی ویڈیوز ایکسیٹرا۔ بٹ ہوا یہ کہ 2016 اور 17 سم تھنگ لائک دیٹ، پادری شفیق صاحب کے کچھ مناظرے میں نے اٹینڈ کیے ان کے ساتھ۔ وہاں سے جو ہے مجھے آہستہ آہستہ انٹرسٹ آیا اس فیلڈ کے اندر کہ although I was religious in a very weird manner، مطلب پریکٹسنگ نہیں مگر ظاہر ہے مسیحی گھرانے کی تربیت ہے تو سارا۔ تو وہاں سے میں نے پھر آئیڈیا مجھے آیا کہ وٹ کرسچینٹی از اور کیا صورتحال ہے وغیرہ وغیرہ۔ کسی کو ڈیبیٹ کرتا دیکھنا ایک بالکل کمپلیٹلی نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو وہاں سے مجھے تحریک ملی، موومنٹ ملی، اور پادری شفیق صاحب کے ساتھ ہی پھر میں نے اس منسٹری کا آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی
میں اس اپولوجیٹک سین کا حصہ بنا ہوں، ورنہ تو ویڈیو پروڈکشن میں سارا سلسلہ چل رہا تھا. تو بائی دا گریس آف دا لارڈ گاڈ ہیز یوزڈ می اینڈ از یوزنگ می فار ہز گلوری ان دس اسپیسیفک فیلڈ ان پاکستان. اور ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی آپ کی کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کو بڑا جو ہے نا ایک سمجھے ایک بوسٹ ملا ہے، ہائی لائٹ ہوئی تھی بیسکلی، کیونکہ آپ تو کافی سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن وہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک کراچی کے اندر آئے، پھر بلکہ پاکستان کے اندر انہیں ڈفرینٹ سٹیز کے اندر کیا، تو آپ لوگوں کی اکیڈمی نے ان کو چیلنج کیا تھا، آپ کے کچھ لوگوں نے چیلنج کیا تھا کہ آئیں اور ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، ڈیبیٹ کریں. مطلب اٹ واز کوائٹ شاکنگ کہ آپ لوگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ممبرز ہیں وہ تیار ہیں، ریڈی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. اور باقاعدہ پاسٹر سیمسن آئی تھنک سیمسن جان، ان نے کچھ کوشچنز ان کے آگے رکھے تھے. عجیب سا سینیریو بن گیا تھا، کیونکہ ان نے آگے سے جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی ایک ان ریئلسٹک سی ڈیمانڈ. اور دیکھیے شون بھائی، میں آپ کو اس پورے سینیریو کی ذرا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں نا، واٹ واز گوئنگ آن. دیکھیں یہ صاحب آئے پاکستان میں، اور بھی لوگ آتے ہیں، دیگر دعویٰ کرنے والے بھی پاکستان آتے ہیں، تو ذاکر نائک از نو ڈفرینٹ فرام ادر پیپل. ڈفرینس کہاں سے کریٹ ہوا؟ یہ صاحب ایک مدرسہ ہے کراچی کا، پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے میرے خیال سے، جامعۃ الرشید نام ہے اس کا. وہاں پہ یہ لیکچر دے رہے تھے، اور وہاں پہ لیکچر کے دوران انہوں نے ایک جملہ ادا کیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں پاکستان کے تمام مسیحیوں کو چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی مرد کا بچہ ہے تو میرے پاس آئے اور میرے یہ اشکالات ہیں ان کو دور کرے. یو سی آئی ایم ری فریزنگ دیٹ جملہ. تو یہ جو بات مرد کا بچہ ہے، دس از ناٹ گڈ. مطلب یو سی یور اے اسکالر، ایک اسکالرشپ لیول پہ بات چیت کرتے تو شاید اتنا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، مگر دس فریز واز ہول ڈفرینٹ فریز، رائٹ. میں نے یہ فریز پک کیا، میں نے پادری شفیق کمل صاحب، اپنی جو دیگر سی ڈی اے کی ٹیم ہے، ان سے ڈسکس کیا کہ یار دیکھو دس از دا سچویشن رائٹ ناؤ. ایک بندہ ہے جو پورے پاکستان کی مسیحیت کو چیلنج کر رہا ہے، رائٹ. تو ہم یہاں پہ اپولوجیٹکس کا کام کرتے ہیں، مشن کا کام کرتے ہیں. ہماری کیا رسپانسبلٹی؟ ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ لیٹس گو اینڈ کنفرنٹ ذاکر نائک، لیٹس سی وٹ ہی ہیز. تو پھر ہم نے مشترکہ طور پہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں بھائی ذاکر نائک سے ملتے ہیں. جا کے ذاکر نائک صاحب سے ملنے کے لیے ہم نے پادری امجد فاروق صاحب کو فون کیا، بیکاز ہی از ویری گڈ فرینڈس ود دا گورنر. تو انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ آپ آئیں اور ذاکر نائک صاحب سے ملیں. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم زیادہ ان سے گفتگو نہیں کر سکے، مگر ہم نے ظاہر ایک کم وقت کے اندر ان سے گفتگو لازمی کر لی کہ بھائی دیکھیں یہ آپ کے اشکالات ہیں، یہ آپ نے مسیحیت کو اتنا بڑا چیلنج دیا، تو ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کے چیلنج سے آگے بڑھ کے ہم نے بات کی ہے شون بھائی. انہوں نے تو شاید کسی ایک ٹاپک، کسی ایک مضمون پہ چیلنج کیا ہوگا نا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی کھلا میدان ہے، آپ کو جو جی چاہتا ہے آپ وہ مضمون لے آئیں اور آج ہم سے مناظرہ کریں. ایک بڑی فیلڈ دے دی ان کو کہ آئیں، اگر آپ نے ہماری دھلائی کرنی ہے نا تو ہم آپ کو لیوریج دیتے ہیں، آئیے ہمارے سامنے بیٹھیں، 101 مین ٹو مین گفتگو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں بات نکلتی ہے. انہوں نے ریفیوز کیا. پھر ان کے جو خاص 2 لوگ ہیں، مینیجرز ہیں ان کے، ایک تو ملیشیا سے آئے تھے، ایک پاکستان میں، میں نے ان کے ساتھ فالو اپ کیا کہ بھائی آئیں ڈیبیٹ کریں. انہوں نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات کی، مگر وہ ظاہر ہے وہ ہی ریفیوز، نہیں کرنا چاہ رہے تھے مناظرہ. پھر انہوں نے کچھ شرائط رکھ دی کہ بھائی اتنے 1000 لوگ لے آئیں اور وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک وچ واز ویری 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 not a good idea to propose that kind of condition, because گورنر ہاؤس کے اندر کراچی میں یا بادشاہی مسجد لاہور کے اندر جو ان کے سیشنز ہوئے ہیں 2000-3000 سے اوپر لوگ نہیں تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 20,000 بندہ مجھے سننے آ جائے جب آپ کو سننے کے لیے 3,000 بندہ موجود نہیں ہے. یو سی، اور 20,000 بندے کی تو کنڈیشن ہی بہت ان ریزنیبل ہے نا. لیٹ می ٹیل یو شون بھائی، آپ بھی آن گراؤنڈ لیول پہ پریکٹیکل آدمی ہے، میں بھی پریکٹیکل آدمی ہوں. لیٹس ٹاک پریکٹیکل. 20,000 بندہ جس جگہ جمع ہوگا نا، تو ایک موٹر سائیکل کے اوپر 3 لوگ بیٹھ کے آئے نا اس ایونٹ کے اندر، تو بھائی 6,000 موٹر سائیکلوں کی پارکنگ چاہیے.
नाउ यू सी कितना बड़ा क्राउड चाहिए. आई बेट YMCA जो ग्राउंड है ना, वहाँ 6,000 बाइकें नहीं लग सकती, छोटा पड़ जाएगा. सही बात है. राइट. तो रीजनेबल डिमांड होनी चाहिए. ये उन्होंने जान छुड़ाई. कैपेसिटी भी नहीं है ऐसे इतनी बड़े नहीं है सर, हैंडल नहीं कर सकते, हैंडल नहीं. फिर क्रिश्चियन मुस्लिम इश्यूज ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर अरूजों पर है. राइट. पोलराइजेशन हो रही है विद इन मुस्लिम कम्युनिटी, पोलराइजेशन है. क्रिश्चियन मुस्लिम तो दूर की बात है. तो आप देखिए कि इतनी पोलराइजेशन के अंदर अगर आपने मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है मसीहियों को, और अगर वो आपसे डिबेट करना चाहते हैं तो 1-on-1 मैन टू मैन गुफ्तगू करने में कोई हर्ज नहीं है. यू सी, हम मुनाजरे करते हैं, 100 से ऊपर डिबेट्स कर चुके हैं डिफरेंट मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ. कोई कभी बदमग़ज़ी नहीं हुई. हमने हमेशा अच्छे तरीके से मुनाजरे किए हैं. उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है और अच्छा चला. जाकिर नाइक साहब असल में मुनाजरा करना चाहते नहीं थे. वो बस देखिए, उनको फंड करते हैं मौलवी. वो मौलवियों के साथ एक उनके सेंटिमेंट कैच करना चाहते थे और जज्बात से खेलना चाहते थे कौम के साथ, मुसलमानों के साथ. उन्होंने वो किया है. अपना वक्त पूरा करके वो यहाँ से चले गए हैं. बहरहाल हमारा उनको चैलेंज, उनको भी, उनकी टीम को भी आज भी है कि अगर आपने मर्द का बच्चा कहा था ना, तो हमने मर्द के बच्चे आपको दिए थे. आप ही के क्राउड के अंदर से कितने मसीही बच्चों ने आपके साथ गुफ्तगू की, 20-20 मिनट आपने उनसे गुफ्तगू की, मगर आप उनको राजी नहीं कर सके. उनका टोन बहुत जो है ना, वो एग्रेसिव टोन था. बहुत एग्रेसिव, स्कॉलरली नहीं है. देखें, हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई आपके पोडियम से, आपकी क्राउड के अंदर जहाँ पे 2-3 हज़ार मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ से आपको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है, जो सैमसन जॉन ने किया, जो दीगर हमारे दोस्तों ने किया, वो सारे हमारे कमोबेश स्टूडेंट हैं. हमारे बहुत साथी खास दोस्त हैं, भाई हैं. पास्टर ज़ियाउल मसीह साहब, कुछ तो उनके स्टूडेंट हैं, वो भी हमारे साथ टीम मेंबर हैं. तो यू सी, हमने तो अपने पूरा मिशन भेजा उनके कि भाई आ जाएं, मगर वो एंड टाइम तक जो है हमें बस गीदड़ भपकियाँ जो होती हैं ना, वही देते रहे हैं और नहीं आए मुनाजरे के लिए. मुझे तो लोगों ने यहाँ तक कहा है कि वो कभी भी मुनाजरा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी वो है नहीं मुनाजरे वाली, एक कि मैं किसी रियल मुनाजर से बात करूँ. लाइक हमने नहीं पहली बार उनको अप्रोच करा है. वेस्ट के अंदर डेविड वुड हैं, सैम शमाउन हैं, इन्होंने ऑलरेडी इनको अप्रोच किया है कि आप आइए मुनाजरा करें. मगर उनसे तो वो जरा डरते भी हैं. हाँ, मगर देखें, उनका तरीक़ाकार डिफरेंट है. वो वेस्ट में है, डिफरेंट है, और हमारा तरीक़ेकार इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम उनकी ज़ुबान बोलते हैं. और इसीलिए ज़ुबान बोलने वाले बंदे के साथ आप इतनी जल्दी जो है ना, आप कर नहीं सकते, कोई ऐसी बात कर नहीं सकते. तो आई थिंक सो ही इज़ अफ्रेड ऑफ दैट ओनली. पास्टर सैमसन ने एक आयत कोट की थी, और वो इन रेफरेंस टू अ क्वेश्चन थी. जी. और वो क्वेश्चन जो है, समझे, वो हर कोई जो है, वो जब भी कोई डिबेट होने लगती है, वो एक क्वेश्चन जो है ना, वो समझे उस डिबेट का कभी कभी अनवान होता है, बल्कि ज़्यादातर ही होता है कि यीशु मसीह ने कब कहा, जीसस ने कब कहा कि मैं खुदा हूँ. और उसके लिए ही कोटेड जॉन 13:13. तो उसके बारे में आपका क्या कहना था? सैमसन जॉन साहब बहुत काबिल आदमी हैं. उन्होंने बहुत अच्छी वर्ड्स दी है. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द क्लियरेस्ट वर्ड्स इन अ सेंस कि आप मसीह की कह रहे हैं ना, मसीह कहाँ कह रहे हैं कि मैं खुदा हूँ, तो मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ. तो इतनी खूबसूरत आयत है, उन्होंने पेश कर दी. इस आयत के ऊपर जाकिर नाइक साहब ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बल्कि वो अपनी पटरी के ऊपर चले गए, कहीं और चले गए. और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी आयत है. ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाउंडेशनल वर्स है इस बात के ऊपर. उन्होंने खाली एक नहीं, 2-3 आयत मेरे ख्याल और भी उनको दी थी इस हवाले से. ये तो खैर बहुत मेन स्ट्रीम हो गई, सबको इसका पता चल गया, और लोगों ने यूहन्ना 13:13 खोल के भी देखना शुरू कर दी. तो ये अच्छी एक आयत उन्होंने पेश की थी इस सेंस के अंदर. जो मांगते हैं कि कहाँ लिखा कि मसीह खुदावंद है, लिखा है भाई मसीह खुदावंद है. चले, ये तो खैर बात हो गई, दूसरी इन जनरल हो गई, लेकिन हमारी कम्युनिटी के अंदर अक्सर ये थोड़ा सा इख्तलाफ रहता है डिबेटर्स के साथ कि यार जो है डिबेट से कौन सी रूहें जीती जाती हैं. दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव फेस्ड एज वेल,
کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار ڈیبیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کون سی جو ہے نا روحیں جیتی جاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ شان بھائی، ڈیبیٹ سے روحیں جیتی جاتی ہیں، یہ غلط بات ہے کہ ڈیبیٹ سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے پاس ڈیبیٹس کے بہت آؤٹ کمس موجود ہیں. وہ ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اپنی پرائیویٹ گیدرنگس کے اندر. مگر یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف ہم کر رہے ہیں. مسیح نے بھی ایمان کا دفاع کیا ہے، رسولوں نے بھی ایمان کا دفاع کیا ہے. رسولوں کے بعد جو لوگ آئے ہیں، جو پیٹریارکس ہیں ہمارے، انہوں نے بھی ایمان کا دفاع کیا ہے. آپ دیکھیے مسیح نے ایمان کا دفاع کہاں کیا؟ انہوں نے ہیکل کے اندر کیا، چوراہوں کے اندر کیا، گیدرنگس کے اندر کیا. ایمان کی تصحیح کی کہ بھائی یہاں تمہارا ایمان غلط ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایمان کی ڈائریکشن کیا ہے. مسیح نے تو ہر جگہ کیا نا، رسولوں نے بھی یہی کیا، آگے لوگوں نے بھی یہی کیا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، مسیح کا جو دور تھا، جو رسولوں کا دور تھا، وہاں پر جوڈیزم کے اندر فرقے تو موجود تھے، مگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک ریلیجن موجود نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں موجود ہے. ہم ایک نان کرسچن سوسائٹی میں رہتے ہیں جو ہمارے ہی نبیوں کو یوز کرتے ہیں. ان کے بہت ساری جو ریفرنسز ہیں وہ ہماری کتاب مقدس کے ہیں. تو پھر ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون کتنا وائٹ ہے، کون کتنا گرے ہے. ایک اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس اسپیس کو ہم ٹیکل کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. کنفیوژنز موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس معاملے میں صحیح ہیں یا ہم اس معاملے پہ صحیح ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھائی دو بڑے مذاہب ہیں، کرسچینٹی اور اسلام. کرسچینٹی نے دنیا پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے. ہر کانٹیننٹ کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے بزنس مین، عام لوگ مسیح کے تابع ہیں. اربوں لوگوں کی آبادی ہے. اسی طرح اسلام نے بھی لوگوں کے دلوں کو شیپ کیا ہے. عرب ورلڈ ہو گیا، اس ویسٹ میں بھی اسلامائزیشن ہو چکی ہے کافی حد تک. تو دو بڑے مذاہب ہیں. اب ان کے اندر جو ہے نا وہ شان بھائی جب تک بات نہیں ہوگی نا، دوریاں پیدا ہوں گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. نو پیس کین کم وداؤٹ ڈائلاگ بٹوین دیز ٹو بگ ریلیجنس. تو پہلے بات کرنا پڑے گی، پھر امن موجود ہوگا، امن قائم ہوگا. ہمارے یہاں موجود مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسیحیت کا نہیں پتا. مسلمانوں کو مسیحیت وہی سکھائی گئی ہے جو مدرسے میں کسی نے ان کو بتایا ہے. ہمیں جو ہے اسلام کا نہیں پتا، کرسچنس کو. تو ایک پولرائزیشن کریٹ ہو چکی ہے. ہم ان کو نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے. تو کیا بیچ میں جو گیپ ہے نا، وہاں نفرت پنپتی ہے. ہاں، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے بھائی. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ڈائلاگ ہونا چاہیے. ہمیں آپ کا پتا ہو، آپ کا ہمیں پتا ہو، تاکہ اسپیس کم ہو اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن اور امان سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں. ظاہر ہے ہمارے مذہبی طور پر عقائد فرق ہے. آپ کچھ اور مانتے ہیں، ہم کچھ اور مانتے ہیں. مگر بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ آپ ہمیں چیلنج کرتے ہیں، ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں. مگر تہذیب کیا کہتی ہے؟ تہذیب یہ کہتی ہے کہ لڑنے سے بہتر ہے کہ بیٹھیں اور بات کریں، صحیح، اپنا مدعا لوگوں کو بیان کریں. ظاہر ہے ہم جب مسلمان ملک کے اندر مناظرے کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں مسلم اسکالرس کے ساتھ، تو ہمیں مسیحی تو نہیں سن رہے نا، ہمیں تو مسلمان بھی سن رہے ہیں. یوٹیوب کے اوپر ایک بڑی آبادی ہے جو ہمیں سن رہی ہے، اور مناظرے کو سن رہی ہے، اور اپنے ذہنوں کے اندر ایک سینس بنانے کی کوشش کر رہی ہے مذہب کو لے کر. مسیحی اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، بے دینی دنیا میں عام ہو رہی ہے. آپ دیکھیے نا، تو جو لوگ ہمارے مناظروں کو دیکھ رہے ہیں، اس سے وہ دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ سینس بنا رہے ہیں. اور عامر بھائی، what would be the proper way to have a dialogue between while having the debates, اور کچھ you can even address کہ کیا وہ ایسی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں while یار having a dialogue. میں یہ کہتا ہوں شان بھائی کہ دیکھیں، کلچرل سینسٹیو ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں اربن اور رورل ایریاز جو ہیں وہاں پر حالانکہ ایک ہی ملک کے ہوں گے، مگر دونوں جگہ بات چیت کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. ہمارے یہاں ہم رہتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے اندر، یہاں پر جو فضا ہے وہ الگ ہے، دوسرے شہروں کے مقابلے فرق ہے. یہاں پر پیپل آر مور اوپن ٹو ڈائلاگ، مور اوپن ٹو کنورس اباؤٹ ریلیجن آلسو، اور تھوڑی بہت ٹالرنس بھی ہے لوگوں کے اندر، بات ہو سکتی ہے. پاکستان کے دوسرے ایریاز ایسے نہیں ہیں. وہاں پہ آپ بات کریں، بلاسفیمی کے لاز موجود ہیں. پھر ہمارا جو ایک اسٹیٹ کا مذہب تسلط کرنے کا معاملہ ہے
وہ بہت اسٹرانگ ہے. کسی کے اوپر اگر ہلکی پھلکی بھی ایسی بات آ جائے تو اس کے لیے بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے کلچرل سینسٹیو ہونا بہت ضروری ہے کہ کن جگہوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں, اور کچھ جگہ ایسی بھی موجود ہیں کہ جہاں بات بہت نرم طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دونوں رسپیکٹفل وے میں زندگی گزاریں. ظاہر ہے ہمارے کچھ دائرہ کار ہیں جہاں ہم بھی بہت سینسٹیو ہیں, صحیح بات. تو اسی طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بھی سینسٹیو ایریاز ہیں, وہاں پر بہت نرم طریقے سے جانا ہے. اور ظاہر ہے ایگریسو ہونے کے لیے دوسرے میدان موجود ہیں, آپ دوسرے علمی سطح پر ایگریسونیس شو کر سکتے ہیں, مگر جہاں پولائٹ ہونا ہے وہاں پولائٹ ہونا ہے. بائبل کہتی ہے حکمت اور دنائی سے چلو, تو حکمت اور دنائی کے ساتھ ہی ہے ظاہر ہے سارے کام کرنے ہیں. صحیح بات ہے. یا اور عامر بھائی میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی جو کیریئر ہے وہ ایز اے ڈائریکٹر اور آپ کی فیلڈ ہی کچھ اور تھی, اور پھر اس کے بعد یو چوز کالنگ اوور یور کیریئر, اور یہ ایک بڑی بات ہے. بٹ ایک نوجوان آج کے دور کے اندر بہت کنفیوز اباؤٹ ویئر ٹو گو, کس کیریئر کو چوز کرنا ہے, کس فیلڈ کو چوز کرنا ہے. اور یہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آج کے دور کے اندر, مطلب یو ہیو سو مینی ٹولس, یو ہیو سو مینی آپشنز, نالج تو بھری پڑی ہے بھائی, لیکن پھر بھی لوگ بڑے کنفیوز ہیں. نوجوان نسل اسپیشلی دا جین زیز, وہ کنفیوژن کا شکار ہے. تو آئی ڈونٹ نو پرابلم کیا ہے, لیکن مسئلہ تو ہے. جن ایکس کا بھی مسئلہ ہے, زی کا بھی مسئلہ ہے. صحیح بات. انزائٹی لوگوں کے اندر عام ہو رہی ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ انسان کے ساری چیزیں مل کے کوئی ایک ریزن ڈیولپ کرتی ہیں. تو آئی تھنک پاکستان کے تو خیر سوشل اکنامک جو ہمارے ریزنز ہیں وہ بھی ایک حصہ ہو سکتے ہیں. پھر اگر آپ دنیا پہ غور کریں, دنیا کے اندر بھی جو نئی نسل ہے, ایون جو پرانی نسل ہے, ان کے اندر بھی انزائٹی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گی, جس کی میں ایک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم یوٹیوب, سوشل میڈیا, انسٹاگرام کھولتے ہیں تو ہم ایک ایسے ورلڈ میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ملٹیپلسٹی آف پرسپیکٹیوس ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ روٹی کھائیں, ایک کہہ رہا روٹی نہ کھائیں, ایک کہہ رہا چاول کھائیں, ایک کہہ رہا کچھ کھائیں. یو سی ایک فلو ہے, اور ٹریلینس آف گیگا بائٹس ڈیٹا ہے جو ایک دن میں اپلوڈ ہوتا ہے. ٹریلینس آف گیگا بائٹس, کلاؤڈس بنے ہوئے ہیں, اور وہ سارے اپلوڈ ہوتے ہیں. ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ ان کو ہم ہی لوگ دیکھ رہے ہیں. یو سی, تو ہمارے اندر کنفیوز ہو چکے ہیں کہ یار کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وی ہیو بیکم لائک اے پینڈولم, ادھر جھول رہا ہے, ادھر جھول رہا ہے, ادھر جھول رہا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ اس کی وجہ سے بھی ہے کہ ہم سائبر جو انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہم تک آ رہی ہے. ہر بندہ ایک اپنا پرسپیکٹیو شیئر کر رہا ہے. کوئی وائٹ کو وائٹ کہہ رہا ہے, کچھ وائٹ کو وائٹ نہیں کہہ رہا, کلرلیس کہہ رہے ہیں, کچھ اور کہہ رہا ہے. یو سی, تو وہاں پہ سچویشن فرق ہو رہی ہیں. پھر ہم ویسے بھی جو مذاہب کا رول ہے پوری دنیا کے اندر وہ مدھم پڑ چکا ہے. لوگ مذہب سے تنگ آ چکے ہیں, مذہبی لوگوں کو بھدے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں, which is a harsh reality, and that is what is happening right now. Right. But still, Amir, what do you think کہ اس کا solution کیا ہے? How to cater this problem? کنفیوژن شان بھائی, آئی تھنک یہ دنیا میں رہے گی. دس از ناٹ دیٹ ون کین فنش اٹ. اٹ ول بی ہیئر ٹل دا اینڈ آف آر ڈیز. اور ہم اگر اپنی کنفیوژن کو درست کر لیں فار سم ریزن, کسی طرح, پروبیبلی آنے والی نسل جو ہے وہ بھی اپنی زندگی میں کنفیوژن کا شکار رہے گی. اور میری میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کم سے کم اس دنیا میں اپنی ایک مقام ایک حاصل کریں, اپنا ایک پلیس کو حاصل کر لیں. بس یہی ہے. کنفیوژنز اینڈ آل دیز انزائٹیز ول بی دیئر. دیز آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. Amir bhai, let's talk about evangelism. What do you think, what are some challenges that Christians are facing in Pakistan while doing the evangelism or missionary work? شان بھائی,
when it comes to Pakistan, Hmm. evangelism is something that is not happening in a right manner. Hmm. I tell you what, we are living in a society, 96.4% of the whole population of Pakistan are non-Christians, Hmm. right? 98, sorry, and 96.4 are Muslims, and then comes the other Other religions. minorities, Right. right? So we are left with 2%. ہم 2% ہے نا مسیحیت جو ہے 1.5 something, right? 1.8 میں بھی. تو ہو کیا رہا؟ ہو یہ رہا شون بھائی کہ churches, seminaries, and all those institutions that should be doing evangelism, they are not doing it in a right manner. I tell you کیا صورتحال چل رہی ہے. صورتحال یہ چل رہی ہے, churches are resourceless. چرچز کے پاس ہمارے فائنانس کے حوالے سے بہت کم مارجن ہے. ہماری کلیسیا غریب ہے, ہم انڈر پریولیج لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جن کا چرچ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. چرچ کے اوپر ایک فلو ہے لوڈ کا, اس لوڈ کو کم کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں, تاکہ ایونجلزم کے لیے گراؤنڈ بن سکے. صحیح بات, رائٹ. آپ پیٹ سے بھوکے ہیں, آپ کو پیٹ کا مسئلہ ہے, آپ کے گھر کے کچن کا مسئلہ ہے. یو ٹیل می کہ لوگ کس طریقے سے ایونجلزم کے اوپر صحیح طرح دھیان دے سکیں گے؟ صحیح طرح تو نہیں دے سکیں گے نا, رائٹ. آپ میدان میں جائیں گے, آپ کو اپنے گھر والوں کی یاد ستائے گی, آپ کو معلوم ہوگا کہ یار میرے بچے شاید روٹی نہیں کھائیں گے, بہت سارے. اس لیے ہمیں اپنے لوگوں کو اکوپ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے چرچز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے چرچز مشنریز کو تیار کریں, ایونجلزم کے اوپر سالڈ گراسپ کر سکیں اور لوگوں کو تیار کر سکیں, تب ایونجلزم صحیح طریقے سے ہو سکی. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے, لوگ پڑھ نہیں رہے. وہ وجہ یہی ہے کہ چرچ جو ہے ویک رہا ہے پاکستان کا, ہمیشہ سے ویک ہے. جو بڑے چرچز بھی ہیں وہاں آپ دیکھیں, اگر چرچ بہت بڑا ہے تو اس کے اخراجات بھی ویسے ہی ہیں نا سر. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ چرچ کے ہدیے سے اب جو لوگ ہدیہ دیتے ہیں, ہمارے پاس بہت مخیر حضرات ہیں جو اچھے ہدیے بھی دیتے ہیں, مگر میں ایک سم کیسز کی بات کروں, بہت سارے چرچ ایسے بھی ہیں بھائی جو اپنا ہدیہ اٹھاتے ہیں اور مہینے کے اینڈ پہ وہ اپنے چرچ کو بل بھی نہیں پے کر سکتے. سو ہم ایک ویک چرچ ہے, ڈپرائیو کر رہے ہیں. اس لیے سب سے بڑا اس کے اندر جو میجر پرابلم جن کی طرف سے آتا ہے وہ چرچ کے لوگوں کی ہی طرف سے آ رہا ہے. ہاں, کہ جو عام لوگ ہیں, جو کلیسیا ہے, وہ کرٹیسائز بہت کرتی ہے. حالانکہ آپ کسی بھی ملک کو دیکھیں, ملک کیسے چلتا ہے بھائی, ٹیکس منی سے چلتا ہے. آپ ٹیکس دیتے ہو نا تو ملک چلتا ہے. ایسے ایک چرچ کا بھی ایک نظام ہے, ٹائدنگ اور اس کے ہدیہ جات اور اسپیشل آفرنگ, انہی سے ہی بھائی یہ سارا نظام چلتا ہے. اور obvious سی بات ہے, اگر چرچ اپنے اخراجات پورے کر رہا ہوگا تو اس کے بعد وہ ایونجلزم پروموٹ کر سکتا ہے, اسٹریٹ ایونجلزم پروموٹ کر سکتا ہے, اس کے اندر پھر وہ بڑے کروسیڈز پروموٹ کر سکتا ہے, اوپن ایئر میٹنگز پروموٹ کر سکتا ہے, اس کے اندر وہ وینچرز کو پروموٹ کر سکتا ہے, جس کے اندر اسکول ایجوکیشن کے اندر وہ آ سکتے ہیں, وہ میڈیکل کیمپس لگا سکتے ہیں. تو یہ اور یہی ہوتا آیا ہے بھائی, باہر کے جتنے ممالک ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر چرچ ڈپرائیو نہیں کر رہا. یہاں پر چرچ کے اپنے اخراجات جب پورے نہیں ہو رہے تو obvious سی بات ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا. اور یہ بات میں آپ کی بالکل ایگری کروں گا اس بات سے کہ, اور ایک نہیں شون بھائی, بہت سارے چیلنج ہے. یہ تو ایک میجر ہو گیا, ایک چیلنج ہو گیا نا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک چیز بہت دکھ دیتی ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے جس سیمنری سے میں گریجویٹ ہوں, وہ سال کے تقریباً 15 لوگ, 12 سے 15 ہر سال گریجویٹ کرتی ہے فیلڈ میں آنے کے لیے. وہ اب وہ پادری بنیں گے, وہ ایونجلسٹ بنیں گے, کچھ بنیں گے, چرچ کا کام کریں گے. اسی طریقے سے بہت ساری کراچی کی 3-4 اور سیمنریز ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں اگر وہ سال کا 50 بچہ بھی 3-4 سیمنریز کراچی کی مل کے نکالتی ہیں, رائٹ, تو آپ دیکھیں کراچی کے اندر اگر 50 بچہ سالانہ چرچ کے لیے تیار ہو کے آ رہا ہے, پڑھ کے آ رہا ہے, کیا ہمارا چرچ ان کو کسی شعبے میں نوکری آفر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہمارا چرچ تو کمزور چرچ ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح شادی ہوتی ہے اور میاں بیوی ایک الگ گھر لے لیتے ہیں نا سر, ایک نیوکلیئر فیملی بن جاتے ہیں. تو اب یہ کہ نیوکلیئر چرچز کا سیلاب آیا. ظاہر ہے بڑے چرچ آفر نہیں کر رہے, منسٹریز نوکریاں آفر نہیں کر رہی,
تو جو 3 سال 4 سال جس نے مذہب کی پڑھائی کری ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر چرچ اپنا چرچ Ministry کھول اور لیتا ہے، اپنی کر اپنی لیتا ہے، منسٹری، بالکل۔ اپنا چرچ. مینلی تو چرچ ہی ہے، منسٹری پھر سیکنڈ لوگوں کا آپشن ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں چرچز کی ایک بھرمار جو سی آنا شروع ہو چکی ہے. یو گو ٹو مین اسٹریم ایریاز لائک اعظم بستی، عیسیٰ نگری اور اختر کالونی، یہاں پہ آپ جائیے محمود آباد، آپ کو معلوم ہوگا، یو نو بیٹر دین می کہ کیا صورتحال ہے. چرچز ہیں، ایک گلی میں 4 چرچز ہیں، 5 چرچز ہیں. آئی تھنک چرچ کا زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے نیوکلیئرائزیشن. جتنے چرچ آج ہیں 2 سال بعد 10% اور بڑھ سکتے ہیں. یو سی، تو جب ہائرارکی نہیں ہے اوپر، یہ ایک اور مسئلہ بنتا جا رہا ہے. صحیح بات ہے. ہائرارکی نہیں ہے، میں اپنا باس ہوں، یو سی، میں کسی کے انڈر نہیں آتا. تو یہ ایک ڈارک سائڈ بھی ہے نا ان اے وے. ہاں بالکل. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ببلیکل ماڈل نہیں ہے. دس از بیکمنگ مے بی اٹس ناٹ بیکمنگ دیٹ کروشل، مگر بائی دا ٹائم آئی تھنک اٹ ول کریٹ ٹربل. کیونکہ ابھی ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تھانے میں جب کرسمس وغیرہ آتا ہے تو سیکورٹی کی جب بات کرنے جاتے ہیں تھانے میں، تو وہ سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے تو اس ایریا میں 150 چرچز ہیں، ہمارے پاس تو اتنی نفری نہیں، اتنی نفلی نہیں ہے، بالکل. رائٹ. تو آپ ہمیں ایک بتا دیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ بھی کنفیوز ہیں کہ کیا کریں، کتنے کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہت سارے چیلنجز ہیں شون بھائی ایونجلزم کو لے کر. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جو ایونجلزم کے معاملے میں از اے ٹوتھ لیس ٹائیگر. پاکستانی چرچ از اے ٹائیگر وداؤٹ ٹوتھ، وداؤٹ ٹیتھ. یو سی، جنگل میں ایک شیر ہے جس کے دانت نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا سوائے مار کھانے کے علاوہ. چرچ ویک ہے ہمارا، ہمیں چرچ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا سولوشن بھی تو ہوگا نا بھائی. سولوشن لانگ ٹرم ہے. میں میرا جو ایک آئی تھنک اٹ کوڈ بی کنٹروورشل لٹل بٹ، بٹ میرا ایک نظریہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پادری اور ایونجلسٹ مبشر وغیرہ بننے کی کو دوڑے ہیں اچانک پچھلے 2 3 4 سالوں کے اندر. ایک بہت لارج کراؤڈ ہے جو پادری بن گئی ہے، بننا چاہ رہی ہے، اس سرکل کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. اب ہو کہہ رہا ہے، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا جو اس پرسیو کے اندر، اس تلاش کے اندر کہ ہم پادری ایونجلسٹ بن جائیں، وہ اب فائنینشیل کرائسس کا حصہ بھی بن چکے ہیں. اسی ان کے گھر ڈسٹرب ہیں کیونکہ وہ صحیح نوکری نہیں کر رہے، صحیح ارن نہیں کر رہے، مگر وہ پادری بننا چاہ رہے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے ود ان 5 ایئرس کم ہو جائے گی. کیونکہ جب 5 سالوں تک چرچ سے ان کو پیسہ یا اس طریقے کی سہولتیں نہیں ملیں گی نا، تو دے ول گیٹ بیک ٹو دیئر ورکس. تو پھر اسپیس کریٹ ہوگا دوبارہ. یو سی، جو خادم کنسسٹنٹ رہے وہ موجود رہیں گے، اور جو آئے کہ ہم بھی کسی کی گاڑی دیکھ کر ہم بھی پادری بن جائیں، یا ہم یہ ایزی وے ٹو گیٹ منی ہے وچ از ناٹ. میں سمجھتا ہوں کہ مذہب سے پیسہ کمانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، سب سے زیادہ مشکل کام ہے. آج جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے نا سر ہمارے معاشرے میں، آپ کسی ایک بندے کے پاس جائیں، اس سے دعا کریں، چرچ میں خدمت کریں. میں نے فیلڈ ورکس کی ہیں چرچز کے اندر. شیر شاہ تک میں جاتا تھا رات کو 4 بجے کرسمس اور ایسٹر کی دعاؤں کے اندر. آپ یقین کریں، یہاں سے جا رہا ہوں شیر شاہ رات کے 3 بجے اور واپس آ رہا ہوں اگلے دن دوپہر کو، اور کیا ملتا ہے چرچز کے اندر؟ آپ کو اندازہ ہے کیا ملتا ہے؟ یو سی، پیٹرول بھی جو ہے وہ اگر مل جائے صحیح طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. چرچ سے پیسہ کمانا از ویری ڈیفیکلٹ. تو وہ لوگ جو کچھ بننے، پادری بننے آئے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید میری گاڑی بنگلہ بن جائے گا، ان کے لیے اگلے کچھ سال ڈیفیکلٹ ہوں گے. اگر تو خدا نے کچھ ان کو کنسسٹنٹ رہے تو کچھ شاید ہو جائے گا، ورنہ دے ول گیٹ بیک ٹو دیئر ورک. وہ اپنے جو سوشل اکنامک ایشوز ہیں گھر کے وہ صحیح ٹیکل نہیں کر پائیں گے، ان کو کام کرنا پڑے گا، وہ چلے جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور عامر بھائی، سنس آپ ڈفرینٹ سٹیز کے اندر اس وقت ٹریول بھی کر کے آئے ہیں اور آپ کرتے آئے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی اس وقت دیز آر سم مشن ورکس دیٹ آر ریکوائرڈ ان آور کنٹری the most? آئی تھنک ہمیں ہمارے لوگوں کو مسیحیت پڑھانے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت پڑھانے کی. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، میں کئیوں سے واسطہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایونجلسٹ کہہ رہے ہیں، مگر ویری سیڈلی انہوں نے بائبل نہیں پڑھی. اور ایک بہت عجیب
سیڈ سچویشن بن چکی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک بندے کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ مسیح کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں نا لوگوں کو، بالکل، تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مسیح کس طرح کے دکھتے ہیں، وہ ان کا وہ جو کلام ہے وہ کیا کہتا ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کو، آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ غلط نشانہ لگائیں گے، آپ کے نشانے چوک جایا کریں گے، صحیح، آپ بتانے کچھ اور جائیں گے اور بتا کچھ اور آیا کریں گے۔ تو ہمیں بائبل کو آئی تھنک بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنے لوگوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مسیحیت کے اوپر سلولی کام کر لیں گے، تو میں آپ کو ایک چیک میٹ دینا چاہتا ہوں۔ وہ چیک میٹ یہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مسیحیت پر کام کرنے کی نہیں ضرورت، تو یاد رکھیں بہت سارے اور مذاہب ہیں جو مسیحیت پر کام کر رہے ہیں۔ یہ چیک میٹ ہے، آپ جائیں گوگل کریں ود ان پاکستان کس طرح کی آرگنائزیشن ہے جو مسیحیوں کو اپنی طرف راغب کر رہی ہیں، اور بہت سارے ایمان کی دوڑ میں گر چکے ہیں، اور ہمارے پاس سیڈلی کوئی ایسی منسٹری بھی نہیں ہے جو ان لوگوں کے اوپر کام کرے ان کو واپس لانے کی طرف، کیونکہ ہم ایک ہمارا اسٹیٹ اور معاملات جو ہیں وہ فیوریبل نہیں ہے اس منسٹری کے لیے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بائبل پڑھائیں، انہیں اپنی ڈاکٹرائن سے آگاہ کریں، ان کو بتائیں مسیحیت کیا ہے۔ یہ آئی تھنک ہمیں کرنے کی ضرورت ہے امیجیٹ بیسس کے اوپر۔ صحیح، اس کے بعد ہمیں جو ہمارے سراؤنڈنگ جو ریلیجنس ہیں، ہندوازم ہے، اسلام ہے، ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو معاشرے کے اندر جو پریولنگ بلیفس ہیں ان کا بھی معلوم پڑے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یا ہمارے اوپر کیا ان کو لے کے چیلنجز موجود ہیں۔ عامر بھائی، سنس یو ہیو اے گڈ ریسرچ ان دس، اور میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ اپولوجیٹکس میں ایسٹ اور ویسٹ کیسے کام کر رہے ہیں؟ شان بھائی، ویسٹرن اپولوجیٹکس کے مسائل فرق ہیں۔ دیکھیں وہاں پر ایتھیزم کا دورہ ہے، وہاں پر LGBTQ والے ہیں، یہ ہیں، پھر بے دین ایک طبقہ بہت بڑا ہے وہاں پہ، جو یہ سوالات کر رہا ہے، ڈیمونک کلچر ہے۔ تو وہی بات ہے، ملٹیپلسٹی آف پرسپیکٹیو ہے وہاں پہ۔ اچھا، ہمارے یہاں کا جو طریقہ کار ہے، جو ایسٹرن طریقہ کار ہے ڈائلاگ کرنے کا، اپولوجیٹکس کرنے کا، وہ ویسٹ سے بالکل فرق ہے۔ کرسچینٹی جو ہے وہ ویسٹرن ریلیجن ہے نہیں بھائی، یہ ایسٹرن ریلیجن ہے، اور ہمارا طریقہ کار وہی ہے جو ایسٹ کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ہمارے یہاں بے دینی کے مسائل نہیں ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی وے میں بلیو کرتا ہے، چاہے وہ سب ایٹامک پارٹیکل کوئی خدا نہ کہے، مگر کہتا ضرور ہے کسی نہ کسی چیز کو۔ تو بے خدائی یا بے دینی والا ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری جو اپولوجیٹکس ہے یہ بڑی ریشنل ہے، یہ بہت زیادہ ویلیوبل ہے، کیونکہ ہم جو مسلمان اور مسیحیوں کے اندر کا جو گیپ ہے اس کو فل کرتی ہے، اور خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے جس سے دونوں مسلم اور مسیحی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ صحیح بات، ان کا انٹلیکٹ بڑھتا ہے اور ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یورپ کے اندر کے مسائل فرق ہے، وہاں پر لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور ڈھیر کتابیں وہاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے، ہم کتابیں یہاں لکھی جاتی ہیں مگر ڈیووشنل زیادہ ہیں، اور ہم اپولوجیٹکس کے اوپر ایز سچ کتابیں لکھتے بھی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ڈرتے بھی ہیں کہ ایسی کتابیں ہم پرنٹ کر سکیں۔ ہمارا طریقہ کار بھائی ٹوٹل فرق ہے۔ ہم اگر مناظرے بھی کر رہے ہیں نا، ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں، سینسیٹیو معاملہ ہے، بہت سارے سینسیٹیو ایریاز ہیں جن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، وہاں پر بڑا ہلکا ہونا پڑتا ہے، معمولی سی بات کرنا پڑتی ہے بس۔ اور اسپیشلی پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں پر ہر سال ہی کتنے کیسز تو آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور ہماری جس طرح کی سیکورٹی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی کیا حال ہے پاکستان کی، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جہاں کی ملٹری اس ملک کے اندر دہشت گردی کا نشانہ زیادہ بنتی ہے کمپیریٹیولی ملک کے باہر۔ تو اسی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کن حالات کے اندر رہتے ہیں، جہاں کی اپنی فوج اپنے ہی ملک کے اندر زیادہ ٹارگٹ ہوتی ہے۔ تو ہم اس ایریا آف انسیکیورٹی کے اندر مسیحیت کا کام کرنا، مسیحیت کا جھنڈا بلند کرنا، مسیحیت کو ریپرزینٹ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ، اور ظاہر ہے آپ بھی اسی کام
کو لے کر رواں دواں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر کس طریقے سے بات کرنی ہے، بڑی لگی بدی بات کرنا پڑتی ہے. آئی تھنک دس از واٹ وی آر ڈوئنگ، اور یہی کچھ سالوں تک شاید چلتا رہے گا اسی طریقے سے. نہیں بھائی، اور یہ بہت اچھا ہے. میں اکثر میں بھی یہ بات لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ ڈیفینڈنگ یور فیتھ از اے رائٹ ٹو یہ ایک رائٹ ہے آپ کا، اور آپ ضرور ڈیفینڈ کریں. اور بلکہ میں تو انکریج کرتا ہوں کہ ہر کرسچن کو جو ہے وہ کچھ ایسے کوشچنز جو سامنے آ جاتے ہیں ان کا آنسر آنا چاہیے. اور وہ آنسر ایسے نہیں آئیں گے کہ مطلب چرچ کے اندر آپ جا کے نارمل کلام سنیں گے. تو وہ اگر وہ یہ چیزیں سکھانے لگ گئے تو پھر obvious سی بات ہے وہ ان کو باقی چیزوں میں کیسے ان کو اپلفٹ کریں گے. تو اس کے لیے سیلف اسٹڈی جو ہے نا یہ بہت لازمی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں آج تو بھائی یوٹیوب کے اوپر اتنا مواد پڑا ہوا ہے، بکس اتنی ساری ہیں جو کہ جیسے آپ نے بتایا ویسٹرن لوگوں نے جو ہے زیادہ اس کے بارے میں ریسرچ کی ہے، اس کے بارے میں لکھنا شروع کیا ہے. تو I think there are 5 to 6 major questions that every Christian بالکل should know the answer of. بالکل. ورنہ اگر آپ کو اپنے ریلیجن کا نہیں پتا تو how can you defend؟ پھر آپ میں اور ایک ایتھیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح بات. بلکہ ان کو تو وہ جو انہوں نے کانسیپٹ کیا ہوتا ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے ان کے دماغ کے اندر، اور اس کے لیے وہ ایسے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں بھائی، وہ اگریسو ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرا سوال دیکھیں میرے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی. وہ یہ کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ مسیحی کیوں ہیں؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا، کہہ رہا میں مسیحی اس لیے ہوں کیونکہ ڈاکٹر ولیم لین کریگ مسیحی ہے، اس لیے میں بھی مسیحی ہوں. اسی تو مطلب ہمارا ایک اسکالر مسیحی ہے تو میں بھی مسیحی ہوں. یہ صورتحال بھی ہے، لوگوں کو بس اتنا کوئی نہیں ہے. دھکا سٹارٹ والا ماحول ہے، تھوڑا تھوڑا دھکا سب لگا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ روٹین کو توڑیں گے تو پھر یہ کچھ آہستہ آہستہ جیسے آپ یوتھ کے اوپر اور دیگر معاملات پہ کام کرتے ہیں. آئی تھنک دیکھیں مسیحیت کے بارے میں شان بھائی ایک پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے، وہ یہ ہے کہ مسیحیت مذہب ایسا ہے جو ترازو کے دونوں پلڑوں کو نا بیلنس کرتا ہے. مثال کے طور پہ مسیحیت وہ مذہب نہیں ہے جو کوڈ آف سوسائٹل پرفیکشن کا مذہب ہے. مسیحیت ایک ایسا مذہب ہے جو کوڈ آف سیلف پرفیکشن اور سوسائٹل پرفیکشن دونوں کا مذہب ہے. آپ کے ہونے سے آپ کی ذات کو بھی فائدہ حاصل ہونا چاہیے اور معاشرے کو بھی فائدہ حاصل ہونا چاہیے. ان تعلیمات کو جب آپ رائج کرنے کی کوشش کریں گے نا تو بائبل کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ طویل مدتوں کے اندر معاشروں میں بہتری آتی ہے، اچانک نہیں آ جایا کرتی. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. روبرٹا کوسٹا کی ایک کتاب ہے سر، اس کا نام ہے ریٹل سم تھنگ نام ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک بڑا اچھا مدعا بیان کیا ہے. وہ مدعا یہ بیان کیا ہے کہ تہذیبیں تباہ کیسے ہو جاتی ہیں. شور بھائی ویری گڈ پوائنٹ. سویلائزیشن تباہ کیسے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے مایانس پہ اسٹڈی کی. مایانس ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی، کوسٹا ریکا، میکسیکو، اس ایریا میں پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے بہت بڑے بڑے پانی کے کنالز بنائے، آرکیٹیکچر اچھے بنائے. انہوں نے پانی کا نظام اس دور میں بڑا جدید تھا. پھر مایانس کا کیلنڈر بڑا مشہور کیلنڈر ہے. وہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر انہوں نے اپنا کیلنڈر بنا لیا تھا. تو ایک بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نیشن تھی، مگر وہ تباہ کیسے ہوئی؟ روبرٹا کوسٹا لکھتی ہیں کہ وہ تباہ ایسے ہوئی کہ انہوں نے طویل مدت کے اندر جو تبدیلیاں لانی تھی وہ نہیں لائے. ہوا کیا؟ ہر آنے والی نسل اپنا لوڈ حل کرنے کی بجائے، اپنے مسائل کو حل کرنے کی بجائے دوسری نسل میں ان مسئلوں کو ٹرانسفر کرتی رہی. تو ہوتا کیا رہا؟ ایک نسل نے اپنا لوڈ بھی رکھا، دوسری میں ٹرانسفر کیا، دوسری کے الگ مسائل تھے اور ان کا لوڈ الگ موجود تھا. تو آہستہ 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 ایک چین آف ریئیکشن بنا اور ایک وقت آیا کہ مایانس جیسی مضبوط سلطنت ٹوٹ گئی. ان کا سورج بھی اس دنیا سے ختم ہو گیا. آج مایانس کہاں ہے؟ وکیپیڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں.
تو آپ دیکھیے کہ یہ صورتحال ہے. ہمارے جو مسائل ہیں نا سر چرچز کے یا جو بھی ہمارے کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کو آج حل کرنے کی ضرورت ہے اور چھوٹے چھوٹے کر کے طویل مدت کے اندر اثر انداز ہو گیا. اگر ہم اپنے مسائل کو آج حل کرنے کی بجائے آنے والی نسل کو دے دیں گے اور ان کے اوپر ان کے مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارا لوڈ بھی ہوگا پھر ہمارے بھی چیلنجز تو کیا ہوگا؟ پھر سویلائزیشن کمیونٹی ٹوٹ جائے گی. اور ہم اس نیشن سے ہیں کہ ہمارے یہاں مذہب کی کمی نہیں ہے شون بھائی. مذہب بھرپور ہے ہمارے یہاں، بھرپور مذہب ہمارے یہاں موجود ہے. ہمارے تو پاکستان کے اندر جو پرائم منسٹر بنتا ہے نا سر کوئی بھی شخص، سب سے پہلا دورہ کعبہ کا لگاتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کے خدا سے ہم کلام ہوں، خدا سے نیکی کی بات کرے وغیرہ وغیرہ. مگر ہو کیا رہا ہے؟ مذہبی تو بہت ہے، مذہبی فریضہ تو انجام دے دیا مگر اپنے مشکلات کو حل نہیں نہ کی. آنے والی نسل میں ٹرانسفر کر دی نا سر، انہوں نے بھی ٹرانسفر کی، پھر آنے والی نسل میں اور ہو جائے گی. اس طریقے سے کمیونٹیز جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. اور روبرٹا کوسٹا نے بڑی زبردست اس معاملے میں رہنمائی کی ہے کہ اپنے مسئلوں کو اگلی نسل تک نہ پہنچائیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ طویل مدت میں ان اے لانگر رن فائدہ حاصل ہو، ورنہ کمیونٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جایا کرتی ہے. صحیح. تھینک یو عامر بھائی، آپ نے بہت اچھی باتیں آج ہمارے ساتھ شیئر کی اور بہت اچھا لگا آپ کو آج ہمارے اسٹوڈیو میں دیکھ کر، آپ سے بات کر کے. تو آئی ہوپ کہ دیگر بھی آنے والے وقت کے اندر ہم پھر سے کوئی پوڈ کاسٹ کریں اور ڈفرینٹ ٹاپکس اور چیزوں کے بارے میں بات کریں. اور تھینک یو فار کمنگ عامر بھائی. تھینک یو فار ہیونگ می شون بھائی. تھینک یو.